بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ان کاموں کا ذکر کرتے ہیں جو عورتوں کو ان کے مخصوص ایام میں جن سے بچنا ضروری ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ ان سے بچنا چاہیے۔ تو اکثر ہماری بہنیں اس شش و پنج کا شکار رہتی ہیں اور سوالات پوچھتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اور کیسے ان سے بچنا چاہیے۔ تو ان کاموں میں سب سے پہلے قرآن و سنت کی روشنی میں جو وہ کام ہے، ان میں سب سے پہلے نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ نماز ان ایام میں بالکل معاف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عورتوں کے لیے خصوصی رعایت ہے کہ ان دنوں میں ہم نماز نہیں پڑھتے، بلکہ ان دنوں میں پاک ہونے کے بعد بھی نماز کا کفارہ ادا کرنا یا اس کی قضا پڑھنا نہیں ہوتا، یہ بالکل ہی معاف ہوتی ہے۔ البتہ ہمارے علماء کرام اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ نماز کے اوقات میں اگر کوئی پاک صاف کپڑا بچھا کر اس پر بیٹھ کے ان اوقات کو ذکر میں گزارا جائے تو یہ عورتوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ اس سے ان کی نماز کی عادت بھی برقرار رہتی ہے۔ ذکر کرنے سے متعلق اس بات کو ہم یاد رکھیں کہ ان دنوں میں ذکر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، چونکہ عورتیں نماز اور قرآن پاک سے دور ہو جاتی ہیں، تو ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا کوئی دن بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو۔ اکثر ہماری بہنیں اس بات کو پوچھتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ ہم تسبیح کو ہاتھ لگا سکتے ہیں یا نہیں، ذکر کر سکتے ہیں یا نہیں، یا دوسری وہ چیزیں جیسے کھجور کی گٹھلیوں پہ ذکر کرنا ہوتا ہے ان کو ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کی ہمیں اجازت دی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اس بات پہ زور دیا ہے کہ ضرور ذکر کرنا چاہیے تاکہ کوئی دن بھی ہمارا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی نہ جائے۔ ذکر میں کلمہ طیبہ، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے جو بھی نام ہم جس کا بھی ذکر کرنا چاہیں، اور ذکر کی گنتی کو جمع کرنے کے لیے جو چیز بھی ہم استعمال کریں، تسبیح ہوتی ہے یا کھجور کی گٹھلیاں وغیرہ، یا جس چیز پہ بھی ہم ذکر کو ہم جمع کرنا چاہیں ہم کر بھی سکتے ہیں اور ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں۔ نمبر 2، روزہ رکھنا۔ روزہ رکھنا ان ایام میں بالکل ہی معاف ہوتا ہے۔ اگر فرض روزے ہیں تو روزہ تو بالکل نہیں رکھے جا سکتے، لیکن یہ ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد ان روزوں کی قضا لازمی ہوتی ہے۔ غیر رمضان کے دنوں میں ہم ان کو ادا کر سکتے ہیں اور لازمی کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آسانی رکھی ہے کہ ہم ان روزوں کو لگاتار ادا کریں یا جس طرح بھی وقفے سے ادا کریں۔ جیسے مثلاً کسی بہن کے 6 روزے قضا ہوئے ہیں تو وہ 2 کر کے بھی رکھ سکتی ہے، وہ 1 کر کے بھی رکھ سکتی ہے، اور لگاتار بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ نمبر 3، طواف کرنا۔ اگر عورت کے ایام میں حج عمرے کے دنوں میں یہ ایام شروع ہو گئے ہیں تو طواف بالکل نہیں کرنا ہوتا، مسجد بھی نہیں جانا ہوتا، البتہ دوسرے جو ارکان ہیں وہ ادا کر سکتی ہے۔ نمبر 4، ان ایام میں جسم کے جو زائد بال ہوتے ہیں ان کی صفائی نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی ناخن وغیرہ کاٹنے چاہیے، البتہ غسل کے وقت ان کی صفائی کرنا ضروری ہے۔ نمبر 5، ان مخصوص ایام میں اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستر ہونا بھی بالکل منع ہوتا ہے، لیکن دور جہالت کی طرح عورت سے ان دنوں میں نفرت نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی اس کو بہت دور رکھنا چاہیے۔ ہمیں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں ان دنوں میں ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کا پیالہ منگوایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ عائشہ پہلے آپ پی لیں اور تھوڑا سا مجھے بچا کے دیں۔ جب میں پی لیتی اور تھوڑا سا پیالے میں پانی بچا لیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ عائشہ آپ نے کہاں سے منہ لگا کے پانی پیا ہے؟ میں نے وہاں سے ہی منہ لگا کے پانی پینا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیالے کی اس جگہ سے منہ لگا کے پانی پیتے جہاں سے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پانی پیا ہوتا۔ یہ ایک اظہار محبت تھا بیوی سے، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ان دنوں مخصوص ایام میں ہوتی تھی۔ نمبر 6، ان دنوں میں قرآن پاک کو پڑھنا اور چھونا بالکل منع ہوتا ہے۔
جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا یمسہ الا المطہرون، کہ جب تک پاک نہ ہو جاؤ اس کو نہ چھو۔ قرآن پاک تو بہت پاکیزہ کلام ہے، اس کو چھونا بالکل منع ہوتا ہے۔ اکثر ہماری بہنیں یہ پوچھتی ہیں کہ کیا ہم دستانہ ہاتھوں پہ چڑھا کے قرآن پاک کو پڑھا جا سکتا ہے، اور اکثر مدارس میں اور گھروں میں بھی یہ طریقہ کار رائج ہے کہ ان دنوں میں قرآن پاک کو پڑھا جاتا ہے، اور اس کا جواز پیش کرنا یہ ہوتا ہے بہنوں کا کہ ہماری زبان پاک ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑے علیم الحکیم ذات ہیں، وہ جاننے والے ہیں، وہ دانا ہیں۔ تو اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ عورتیں ان دنوں میں نماز کے قریب نہ آئیں۔ تو نماز میں بھی سارا اللہ تعالیٰ کا کلام ہی ہم نے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں منع کی گئی ہے نماز، کہ نماز جب پڑھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہوتا۔ تو جب نماز میں ہمیں پڑھنے سے منع کیا گیا ہے تو عام صورتحال میں بھی قرآن پاک کا پڑھنا بالکل منع ہے، اور اس کا چھونا بھی بالکل منع ہوتا ہے، چاہے وہ دستانوں کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ انتہائی مجبوری کی حالت میں جب کوئی بھی نہ ہو قرآن پاک کو اٹھا کے الماری میں رکھنے والا، تو پھر اس کے لیے ہمارے علماء کرام یہ حکم دیتے ہیں کہ کسی بھی موٹا کپڑا، کوئی تولیہ وغیرہ آپ اپنے ہاتھ میں لیں، اور قرآن پاک کو اٹھا کے اپنی جگہ پہ جو رکھنا ہے تو اس کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بھی موٹا کپڑا۔ اس کے علاوہ بالکل اس کو ہم اپنی روٹین میں نہ بنائیں کہ عام حالات میں ہم قرآن پاک کو چھوئیں یا پڑھیں، یہ منع ہوتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جو قرآن پاک پڑھانے والی معلمہ ہے، اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ قرآن پاک سنتے وقت کسی بھی پین یا پینسل کو ہاتھ میں لے کے قرآن پاک کے لفظ کو تصحیح کر سکتی ہیں، اور اگر سنانے والی بچی یا بچے نے قرآن پاک کی کوئی غلطی کی ہے تو اس لفظ کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ توڑ کے اس کو بنا سکتی ہے اور بچے کو بتا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پوری آیت کو ایک سانس میں پڑھنا منع ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم بات یہ کہ جب ہم بہنیں، سب مسلمان بہنیں جب اپنے آپ کو پاک محسوس کریں کہ اب ہمارا خون آنا بند ہو گیا ہے، تو فوراً ہم غسل کی طرف متوجہ ہوں۔ ہمارے ہاں یہ ایک روایت قائم ہے کہ چاہے عورت 5 دن میں ہی پاک ہو گئی ہے، 3 دن میں پاک ہو گئی ہے، یا 6 دن میں ہو گئی ہے، تو لیکن وہ اپنے آپ کو 8 دن مکمل کرنے کی ایک روایت پوری کرتی ہے کہ میں نے 8 دن کے بعد ہی غسل کرنا ہے۔ اس سے نمازوں کا بھی نقصان ہوتا ہے، اور ہمارے اپنے دینی امور باقی جو ہیں ان کا بھی بہت نقصان ہوتا ہے۔ تو جیسے خود کو پاک محسوس کریں، فوراً غسل کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور غسل کو شرعی احکام کے مطابق ادا کرنا چاہیے۔ جو غسل کے فرائض ہیں، 3 فرائض، اس کا بھی ہمیں علم ہونا ضروری ہے کہ غسل میں کتنے فرض ہیں۔ وہ 3 فرض ہیں، اگر وہ 3 فرض ہمارے غسل میں ادا نہ ہوئے تو ہمارے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم 7 سمندر کے پانی سے بھی نہا لیں تو پاکی وہ حاصل نہیں ہوتی۔ تو غسل کے 3 فرائض کیا ہیں، ہم خود بھی اس کو یاد رکھیں، اور اپنی بچیوں کو بھی اس کو یاد کرائیں کہ ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ غسل میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1، منہ بھر کے کلی کرنا۔ نمبر 2، ناک کی نرم ہڈی تک پانی چلانا۔ اور نمبر 3، اپنے جسم کو پوری طرح اچھی طرح گیلا کر لینا، پانی سے اچھی طرح پانی بہا لینا کہ جسم کا کوئی حصہ بھی خشک نہ رہے۔ یہ 3 فرض ہیں، ان 3 فرضوں کا ہونا ضروری ہے، اور غسل کرتے ہی فوراً نماز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔